نے اچھی طریقے سے دشمن کا ہدف مساجد اور مدارس نہیں، پہلا اٹیک مدرسے کے اوپر۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ علماء کی میدان کے اندر کیا اہمیت ہے، کیا مقام۔ وہ جانتا ہے کہ یہ اگر ہم نے پاکستان پر حملہ کیا، افواج پاکستان کے بعد یہ مدارس اور اہل مدارس کے بچے ہمیں سکون نہیں لینے دیں گے، سکون نہیں لینے دیں گے۔ اس کا پہلا ہدف یہی ہے۔ ایسے افراد پر نظر ہو، جس مسجد میں بھی آپ، جس مدرسے میں بھی آپ ایسا مشکوک کوئی فرد نظر آتا ہے، اس پر نظر رکھیے، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یا ایسے آپ کے پاس جو لوگ فیس بک پر، آپ کی آئی ڈی کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر ہے، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کا بیان کیا چل رہا ہے، ہماری حمایت میں کس کا بیان ہے، اور اس وقت پاکستان کے خلاف کس کا بیان ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اس وقت میں ایک کسی فرد کا ایسا تبصرہ جو پاکستان کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کا غدار ہے، پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ تو ضرورت اس وقت اپنے وطن کو بچانے کی ہے۔ یہ وطن ہے تو میرے دوستوں ہم ہیں، پاکستان ہے تو آج ہم عبادت کرنے کے اندر آزاد، پاکستان ہے تو ہم مذہب کے اندر آزاد ہیں۔ ایسی آزادی آپ کو دیگر کسی ملک کے اندر نہیں ملے گی۔ جو آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے خطے میں دی، ٹھیک ہے کوتاہیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں کمیاں نہیں ہیں، کون بندہ اپنی کوتاہیوں کو بیان کرتا ہے۔ آج ہم کیسے پاکستانی ہیں اپنے پاکستان کی کوتاہیوں کو بیان کریں، اس کے عیوبات کو بیان کر دیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی طاقت سے جا کر رہا ہے، کتنی بڑی طاقت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہونا تو یہ چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی، ہم سب جانتے ہیں دشمن کو اللہ نے کیسے مغلوب کیا، پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا غلبہ دیا، اللہ نے غالب رکھا ہے، منہ بند کر دیا۔ جو قوتیں، جو طاقتیں منتظر تھیں کہ اب پاکستان ختم ہونے والا ہے، پاکستان ختم ہونے والا ہے، جو پاکستان کے ساتھ وہی کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی جو انہوں نے فلسطین کے ساتھ کھیلا، جو عراق اور شام کے ساتھ کھیلا، خون کی وہ ندیاں پاکستان میں بھی بہانا چاہ رہی تھی، ان طاقتوں نے دیکھا صرف 2 گھنٹے کے جھٹکے نے انہیں یہ بتا دیا کہ پاکستان عام ملک نہیں ہے، پاکستان ایک جوہری اور ایٹمی ملک ہے، جس نے 2 گھنٹے کے اندر تمہیں سمجھا دیا کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج، ہماری ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس، بہترین ایئر فورس ہے۔ اور نتیجہ دیکھیں، جو منتظر تھے اس وطن کے ڈوبنے کے، افسوس کہ انہیں خود میدان میں کودنا پڑا صلح کے لیے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ تو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، امریکہ انتظار میں تھا نا، وہ تو منتظر تھا، کیسے ثالثی کا کردار ادا کیا، 2 منٹ نہیں لگے، کہاں سیز فائر ہونا چاہیے، بند ہونی چاہیے جب۔ تو مسئلہ ہم جو سمجھ رہے تھے الٹا نکلا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بھارت پاکستان کو مارے گا، نتیجہ تو یہ نکلا کہ بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ڈوبا، بھارت کے ساتھ ساتھ وہ روس بھی ڈوب گیا۔ یہ سارے منتظر دیکھ رہے تھے، جتنے ممالک کے انہوں نے جہاز لیے ہوئے تھے یہ سارے ڈوبتے نظر آئے، ان کو اپنی کشتیاں ڈوبتی نظر آ گئی۔ انہوں نے کہا مزید اگر رہے تو ایسا نہ ہو رخ ہماری طرف ہونا شروع ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہماری فوج ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، فوج ہمارے ساتھ، ہم میں سے ہر ایک بچہ پاکستانی ہے، ہمارا ہر جوان پاکستانی ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا تن من دھن پاکستان کے لیے قربان پاکستان ہے۔ تو میرے دوستو ہم موجود ہیں، ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ پاکستان نہیں رہا، ہماری آزادی سلب کر لی جائے گی۔